السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سونیا اور اویس بھائی صاحب جو ہیں وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، جو کہ اویس بھائی صاحب نے پہلے خود ہی بتایا تھا کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ آپ لوگوں نے یقیناً وہ والی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ پہلے گھر ڈھونڈ بھی رہے تھے اور بار بار یہی ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا گھر لے رہے ہیں، ہم اپنا گھر جو ہے پرچیز کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بنا کے اویس بھائی صاحب خود ہی کر رہے تھے۔ گاڑی بھی لے رہے ہیں، گھر بھی لے رہے ہیں۔ جب انہوں نے وہ گھر لے لیا تھا اور جب اس گھر کا وزٹ ہو رہا تھا تو اوپر والا پورشن بھی دکھایا تھا اور اس میں بھی بتا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ یہ سیٹنگ کریں گے، اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، جذبات بدل گئے ہیں، ایک دم سے ان کو خیال آ گیا، خیال نہیں آ گیا، لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا بیان ہی بدل دیا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر ہم نے رینٹ پہ لیا ہے، اوپر کوئی اور فیملی آ کے رہے گی، نیچے ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ گھر رینٹ پہ ہے یا انہوں نے اپنا گھر لیا ہے؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوال ہیں، لیکن سونیا اور اویس بھائی صاحب باتوں کو بہت زیادہ گھما پھرا رہے ہیں۔ تو چلیں جی، اسی میں مزید آگے جا کے بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اویس بھائی صاحب بھی بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ اب یہاں پہ یہ بات کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن نام لینا پڑے گا دونوں کا ساتھ ساتھ، جو کہ حرکتیں وسیم بھائی صاحب نے کی تھی، اویس بھائی صاحب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے گھر بھی مطلب سونیا نے ہی لیا ہے اور جو باقی سولر وغیرہ لگ رہا ہے، اے سی لگ رہا ہے، یہ سارا کام سونیا ہی کروا رہی ہے۔ لوگ جو ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا غصہ بنتا بھی ہے کیونکہ لوگ سونیا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، سونیا کی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور سونیا کو اس ٹائم پہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے سسرال والوں کو، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی ویل سیٹلڈ ہیں، وہ اپنی لائف میں پہلے سے ہی خوش ہیں۔ لیکن جو سونیا کے مائیکے والے ہیں، سونیا کی فیملی ہے، وہ بہت زیادہ غریب ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ سونیا اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، لیکن سونیا کے سسرال والوں نے اسے بہت ہی زیادہ کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سونیا آئی تھی اس فیملی میں، اس گھر میں نہیں، مطلب وہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس نے ایک اور گھر وہ لیا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اویس بھائی صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں، مجھے اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مجھے اپنی 2 بہنوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اسی وجہ سے میں اپنی فیملی سے الگ بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گاؤں جا کے بھی سونیا نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں یہاں پہ گھر بنواؤں گی، تب بھی اویس بھائی صاحب بڑے خوش ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو پتہ نہیں ویوز کے لیے بنائی تھی یا کس وجہ سے بنائی تھی، بہرحال اس طرح کی بنائی تھی کہ ہم یہاں پہ گھر بنائیں گے۔ پھر وہ پلان بھی چوپٹ ہو گیا اور پھر اس ٹائم پہ بھی یہی ساری باتیں دہرائی گئی کہ میں اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے 2 بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے۔ اور پھر ویورز آپ لوگوں کو وہ باتیں بھی یاد ہوں گی کہ سونیا کے آنے کے بعد ہی ان کا اسٹوڈیو وغیرہ وہ جو گھر میں بنا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، آن لائن کام کرنے کے لیے جو اسٹوڈیو وغیرہ بنایا گیا ہے، وہ بھی سونیا کے آنے کے بعد ابھی بنایا گئے ہیں۔ سوال آڈینس کا یہ ہے، سونیا کی آڈینس کا سوال یہ ہے کہ اگر اویس بھائی صاحب کے پاس اتنا کچھ مطلب پہلے سے تھا، سب کچھ پہلے سے تھا، تو یہ سب کچھ ابھی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ جو اسٹوڈیو بن رہا ہے، پھر گھر لے رہے ہیں، پھر چینج ہو رہا ہے، پھر سارے گاؤں میں گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے، پھر یہاں پہ پھر شہر میں گھر لیا جا رہا ہے، پھر بھائی صاحب خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اس کے بعد پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ رینٹ پہ ہم لوگ لے رہے ہیں، پھر خود ہی گاڑی لینے کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر بھی مطلب عجیب باتیں کرتے، سمجھ سے باہر ہیں یہ باتیں۔ فی الحال ایک دن کیا بات کرتے ہیں، دوسرے دن کیا بات کرتے ہیں، لیکن کل جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ سونیا کے پیسے ہوں یا میرے پیسے ہوں کوئی فرق نہیں ہے، تو جناب فرق ہے، پیسوں میں بہت فرق ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ مرد گھر پہ بیٹھے رہیں، جلے آئیں گے مردوں کی طرح، عورتوں کی ویڈیوز بنائیں اور عورتیں کمائی کریں، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ چلے آرائی والے اور لودرا والے یوٹیوبرز نے یہ چیز اتنی عام کر دی ہے کہ لوگوں کو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی ہے، مرد پیسے کمائے یا عورت پیسے کمائے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں خود بھی آن لائن کام کرتی ہوں، میں خود بھی ارننگ کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کبھی بھی نہیں چاہوں گی، اور کوئی عورت نہیں ایسا چاہتی کہ وہ کام کرتی رہے اور اس کے
گھر والے جو مرد ہیں، اس کا شوہر ہو گیا، اس کے بھائی، اس کے فیملی کے جتنے بھی مرد ہیں، وہ گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں، ویڈیوز بنائیں عورتوں کی. ایسا کوئی عورت نہیں چاہتی. ایک تو ان جنلے آرائی والوں کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں اور عورت کی کمائی میں کیا فرق ہے. خاص طور پہ جو عورتیں ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتی ہیں، جو عورتیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتی ہیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا بھی خیر ویسے ایک طرف اس چیز کو رکھیں، لیکن جو عورتیں ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتی ہیں، کیا اس عورت کی کمائی اور ایک مرد جو سارا دن خون پسینے کی کمائی گھر میں لے کے آتا ہے، اس مرد کی کمائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ یہ باتیں پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی. اویس بھائی صاحب حالانکہ پہلے بھی ٹک ٹاک پہ تھے، لیکن کتنے کوئی فالوورز تھے ان کے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنے کوئی تھے شادی سے پہلے ان کے فالوورز. اور ابھی آپ لوگ جا کے چیک کریں، یوٹیوب ہو یا ٹک ٹاک ہو، عورتوں کو دکھا دکھا کے کمائی گھر میں لائی جا رہی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عورت کے پیسے ہوں یا مرد کے پیسے ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں کی کمائی کر رہے ہیں، دونوں گھر چلا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پیسے ایک ہی ہیں. یہ باتیں سراسر بےغیرتی کے زمرے میں آتی ہیں. آپ کے پاس اتنا ہی کچھ تھا بھائی صاحب، آپ اتنے ہی امیر تھے پہلے سے، جدی پشتی آپ امیر تھے، تو سب کچھ پہلے سے بنا کے رکھنا تھا، گھر بھی پہلے سے بنا کے رکھنا تھا، گاڑی بھی پہلے سے لے کے رکھنی تھی. یہ کیا بات ہوتی ہے کہ پہلے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں پہلے کبھی گاڑی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اویس بھائی صاحب کی 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، کبھی کیا یہ لوگ آؤٹنگ کے لیے نہیں جاتے ہوں گے؟ کبھی ان کو ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی کہ گاڑی بھی ہمیں چاہیے، ہمیں گاڑی بھی لینی ہے. عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، باتوں کو گھما گھما کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو تو اتنے سالوں تک کبھی یہ نہیں ہوش آیا تھا کہ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے ہم اس شاپ پہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو وہ شاپ اب شادی کے بعد جا کے خریدی ہے. اچانک سے پھر جب اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی کہ بھئی آپ نے شاپ بھی اب جا کے خریدی، آپ نے گاڑی خریدنے کا بھی اب جا کے سوچا، گھر بھی آپ ابھی لے رہے ہیں، ہر چیز آپ ابھی پرچیز کر رہے ہیں، اور پھر اب آپ اگر یہ پھر اس کے ساتھ کہیں کہ سونیا کے اور میرے پیسوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے پیسے ایک ہی ہیں، تو پھر لوگوں نے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ ذلیل کرنا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، لوگ اب یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کریں گے کہ آپ بھی وہی سب کچھ کریں جو پہلے سونیا کے ساتھ ہو چکا ہے. کیونکہ کوئی بھی اندھا نہیں ہے، لوگوں کو ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ پیسے کس کے خرچ ہو رہے ہیں، کون خرچہ کر رہا ہے، کس کی آنے کے بعد شاپ خریدی گئی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ خریدی گئی ہیں. ویورز، اتنے عرصے سے یہ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں، سونیا کے سسرال والے، کبھی ان لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ اس گھر کی مرمت بھی کرنی ہے. اور سونیا کے آنے کے بعد اس گھر میں جناب الماریاں بنائی جا رہی ہیں، کیبن بنائے جا رہے ہیں، اس گھر میں اس گھر کی مرمت کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں کیا لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ لوگ نہیں جانتے یہ ساری؟ اچھا، اگر مرمت کرنی بھی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بنوانا بھی ہوتا ہے، تو لوگ شادی سے پہلے یہ سارے کام کرواتے ہیں. لیکن ان کے گھر میں روزانہ پلان چینج ہو جاتا ہے. آج ہم نیا گھر لے رہے ہیں، پھر نیا گھر پہلے سب سے پہلے وہاں پہ شہر میں لیا جاتا ہے، اپنے گھر کے پاس ہی ایک گھر لیا جاتا ہے، پھر وہ چھوڑ کے اس کے بعد اپنے گھر میں واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کام کرواتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد گاؤں میں رہنے کی بات ہوتی ہے، پھر وہ پلان ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے پھر شہر میں الگ گھر لے لیا جاتا ہے. اور پھر پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے. ہر ویڈیو میں پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ گھر ہم لوگوں نے خرید لیا ہے. اور اب ایک دم سے پھر جب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی ہے کہ وسیم میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ رینٹ پہ ہے. تو چلیں جی مان لیتے ہیں رینٹ پہ ہوگا، لیکن پھر رینٹ کے گھر میں اتنا کام کون کرواتا ہے جتنا آپ لوگ کروا رہے ہیں؟ پھر اگر رینٹ پہ تھا تو اوپر والے گھر کی ٹائلز آپ لوگوں کو زیادہ پسند آ رہی تھی، پھر اس کی سیٹنگ کی بھی بات آپ لوگ کر رہے تھے، تو یہ کیا باتیں تھیں؟ پھر جھوٹ بندہ بولتا ہے نا تو ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کے جھوٹ بولتا ہے. روز روز بیانات بدلنے سے پھر جھوٹ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے. چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.